اپنے پچھلے خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم حضرت ابراہیم رسول اللہ کی بیوی کا تذکرہ کریں گے جب کہ ان کے گھر دو فرشتے دو خبریں لے کر آئے تھے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ ویسے تو دنیا کے کسی بھی انسان، بھلے مرد ہو یا عورت، اسے مکمل اچھا یا برا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہر انسان اچھائی اور برائی کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، لیکن کئی مرتبہ اس کے اندر کی برائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اچھائی بہت دور چلی جاتی ہے اور یوں وہ برا کہلایا جانے لگتا ہے۔ خواتین کی بنیادی نفسیات اور معاشرے میں ان کے طرز عمل کے حوالے سے ہم نے اپنے پہلے خطاب میں ایک فارمولہ سیٹ کیا تھا کہ مرد اینالیٹیکل اور سسٹمیٹک طریقے سے سوچتے ہوئے سسٹم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور خاتون اپنے گہرے ترین مشاہدے کی بدولت اس سسٹم کو مینج کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن اگر خاتون اللہ تعالیٰ کی اسی عطا کردہ صلاحیت کا ناجائز استعمال شروع کر دے تو اس کی پرسیپشن مکمل الٹ کر رہ جاتی ہے۔ معاملہ کچھ یوں بنا کہ ابراہیم رسول اللہ کے گھر میں دو فرشتے دو خبریں لے کر آئے، ایک گڈ نیوز تھی اور ایک بیڈ نیوز تھی۔ پاس ہی حضرت ابراہیم رسول اللہ کی بیوی بھی کھڑی تھی اور اس عورت نے بری خبر پر فوراً اچھا رد عمل ظاہر کیا اور ہنس پڑی، اور اسی طرح جس وقت فرشتوں نے اچھی خبر دی تو اس نے فوراً منفی رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہائے میری کمبختی، میں اور میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں تو ہمیں بچہ کہاں سے ہوگا۔ اس عورت نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کی پرسیپشن مکمل الٹ چکی تھی، اسے اچھائی میں برائی اور برائی میں اچھائی نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں زیادہ تر خواتین بھی اسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ خواتین میں مشاہدے کی حس مردوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ مردوں کے بنائے ہوئے سسٹم کو بہترین طریقے سے مینج کر سکیں۔ ان کے گہرے ترین مشاہدے کی حس کا اس طرح سے اندازہ لگا لیں کہ اکثر خواتین گھروں میں اپنے شوہروں سے ان امور پر گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ 2 یا 2.5 سال پہلے جب ہم فلاں کی شادی میں گئے تھے تو فلاں عورت نے فلاں رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے فلاں ٹائپ کا میک اپ کیا ہوا تھا وغیرہ۔ اسی طرح خواتین کو اچھی طرح ہر سالگرہ یا ویڈنگ اینیورسری یا کسی بھی ایونٹ کی تاریخیں تک ٹھیک نہ صرف یاد ہوتی ہیں بلکہ یہ تک یاد ہوتا ہے کہ فلاں ایونٹ کیسے منایا گیا وغیرہ۔ اب یہ تو ہو گیا خواتین کے مشاہدے کی حس کا تذکرہ، لیکن پرسیپشن کی تبدیلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اسی عطا کردہ صلاحیت کا ناجائز استعمال وہ اس طرح سے کرتی ہیں کہ اپنے شوہر سے بات کرتے ہوئے یا زندگی گزارتے ہوئے وہ اپنے ذہن میں ایک اسٹور روم بنا لیتی ہیں جس میں وہ مختلف پوائنٹس جمع کرتی چلی جاتی ہیں، اور جیسے ہی کبھی جھگڑے کی صورت بنتی ہے تو وہ اپنا اسٹور روم کھول کر پہلے سے جمع شدہ ہر پوائنٹ کو منفی رنگ دیتے ہوئے پینڈورا باکس کھولنا شروع کر دیتی ہیں اور پچھلی باتیں دہرانا، شوہر کو شدید طعنے دینا اور اسے غلط ثابت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور عورت کی اصل سرکشی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ ترکی با ترکی جواب دینا شروع کر دیتی ہے اور برابر کے لیول پر آ کر مقابلے بازی پر اتر آتی ہے، بھلے اس کا شوہر اسے بہت آرام اور پیار سے ہی کیوں نہ سمجھا رہا ہو۔ اور یہ صورتحال بہت خوفناک ہو جاتی ہے کیونکہ اس صورت میں امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ شوہر کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور پھر اس صورتحال کو سنبھالنا دونوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی خواتین کی پرسیپشن چونکہ مکمل الٹ کر رہ جاتی ہے، اس لیے انہیں اپنے شوہر پہ ماں سوائے برائی کے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ الٹی پرسیپشن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر خواتین کوئی ایک معیار بنا لیتی ہیں کہ ہمارا شوہر جب تک فلاں طریقے سے عمل نہیں کرے گا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ ہمارا خیال رکھ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر خواتین اپنے شوہروں سے اس طرح کی شکایت بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ مجھے کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، جبکہ یہ صلاحیت تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ بھلا ایک انسان کسی دوسرے انسان کے دل کا حال کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اسی لیے بھلے شوہر اپنے طور پر بیوی کا جتنا بھی خیال کر رہا ہو، لیکن اگر خاتون کے بنائے ہوئے معیار پر پورا نہ اتر رہا ہو تو انہیں اپنے شوہر سے شکایات ہی رہیں گی اور وہ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہیں گی کہ ان کا شوہر انہیں لفٹ ہی نہیں کرواتا۔ حضرت ابراہیم رسول اللہ کی بیوی کو بھی یہی نفسیاتی بیماری تھی
تھی کہ اس کی پرسیپشن مکمل الٹ کر رہ گئی تھی۔ قرآن میں اس عورت کا تذکرہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ آج کی خواتین اور مرد دونوں سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں زوجین میں بگاڑ کیوں پیدا ہو رہا ہے اور کیوں علیحدگی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ خواتین کی بنیادی نفسیات اور معاشرے میں ان کے طرز عمل کے حوالے سے ہمارے خطابات کا سلسلہ روا ہے، اور آج اس سلسلے کی چوتھی قسط تھی۔ اگلی قسط میں ہم حضرت ایوب کی بیوی کا تذکرہ کریں گے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔